السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلی گجرات سے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کریے. ٹھیک ہے، آپ سبسکرائب کریے. ٹھیک ہے، تاکہ ہماری بات آپ لوگ تک پہنچے. جیسے کہ مجھ سے بات ہوئی تھی، جہانگیر دیوبندی سے بات ہوئی تھی. اس سے پہلے 4-5 دن پہلے بات ہوئی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ قبر پر یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، معذ اللہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہے. اور جب ہم نے اس کو آج پکڑا، کئی دنوں سے اس کے پیچھے پڑے تھے، تو آج یہ ہاتھ آیا. تو اب جب یہ پھنس گیا تو کہہ رہا نہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے. اب شرک نہیں کہہ پا رہا تھا. تقریباً آپ لوگ سن لیجیے گا، 16 منٹ 47 سیکنڈ تک بات ہوئی تھی. تبصرہ کے بعد آپ لوگ دیکھیے گا 47 سیکنڈ تک بات ہوئی تھی، لیکن اس نے بول نہیں پایا. تو میں بار بار اس سے کہلوا رہتا ہے کہ کیا ہے، ہمارا اختلاف تو وہاں پر ہے نا کہ تم شرک کہتے ہو، ہم حرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو دکھائیں گے، حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے شرک ہے. اب یہ کہتا ہے کہ سجدہ تعبدی شرک ہے. تو وہاں پر تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. جہاں پر اختلاف ہے وہاں نہیں آ رہا تھا. اب لاسٹ میں پھنس گیا. اس کی آئیڈیو بھی آپ سنیے گا، وہ بھی میں ابھی لگاؤں گا، آپ دیکھیے گا. وہ جب 4-5 دن پہلے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ شرک ہے، قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے. لیکن جب آپ آج اس کے حلق میں بریلی کا بعد جب میں نے ڈالا تو اس کو حرام کہہ دیا. تو یہ ہے دیوبند کے دوگلے انسان لوگ. ٹھیک ہے نا، دوگلی پالیسی کرتے ہیں. جہاں پھنستے ہیں تو مان جاتے ہیں، جانے پڑتے تو اسے الزام لگاتے ہیں. تو یہی وہ منافقین کی جماعت ہے، فرقہ ہے. تو حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد میں میرے پاس 3 حوالے ہیں. تو سب سے پہلا حوالہ، پہلے کی شریعت میں آپ یہ جان لیجئے کہ پہلے کے شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے کہ قرآن میں ہے. پہلے یہاں میں دکھا دیتا ہوں. تو جیسے قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر 100 ہے. آیت یہ ہے، آیت 100 ہے، اور ترجمہ میں بتا رہا ہوں. اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے والد والدہ کے سامنے جو سب سجدے میں گر گئے تھے، تو کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا، جو پہلے کی شریعت میں جائز تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کو منع فرما دیا ہے. تو اس کی دلیل بھی میں دکھا رہا ہوں کہاں پر منع فرمایا. یہ میرے پاس ہے ابو داؤد شریف، یہی حدیث مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے. تو یہی حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 2140 کتاب النکاح. میں پوری حدیث سناتا ہوں. حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے: میں ہیرا شہر آیا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ کون سا سجدہ کر رہے تھے؟ سجدہ تعظیمی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، سجدہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں، انہیں سجدہ کیا جائے. کون سا سجدہ کیا جائے؟ سجدہ تعظیمی. ٹھیک ہے، تو پوری وضاحت آگے میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے کہا کہ میں ہیرا شہر آیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو اپنے سردار کے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا: بتاؤ، کیا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو اسے بھی سجدہ کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو. یہاں پہ منع فرما دیا کہ سجدہ نہ کرو. ٹھیک ہے، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس وجہ سے کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ وضاحت کے ساتھ بالکل صحیح حدیث میں نے پیش کی. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ کرنے کا منع فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی سجدے کو وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، جو کہ قرآن سے میں نے دکھایا. ٹھیک ہے، اب یہ سجدہ کرنا شرک ہے تو اس کے بقول میں اب دکھا رہا ہوں. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 ہے. تو تفسیر در منصور ہے میرے پاس میں. یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر در منصور. اب میں اس کو دکھاتا ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ قبر پر سجدہ کرنا مان اللہ رب العالمین شرک ہے. شرک نہیں ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، اگر شرک ہوتا تو شرک ہوتا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت قبر پر سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیتے.
ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت نے حکم دیا. یہاں پہ دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں سے روایت ہے کہ ابلیس موسیٰ علیہ السلام سے ملا. وہ کہنے لگا موسیٰ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور تجھ سے کلام فرمایا جب تو نے توبہ کر لی اور میں بھی توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے لیے رب سے سفارش فرمائے کہ وہ میری توبہ قبول کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں سفارش کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سفارش دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تم نے اپنا کام پورا کیا. موسیٰ علیہ السلام ابلیس سے ملے اور وہ اس سے کہا کہ تجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی. یاد رہے کہ سجدہ کرنا حرام ہے. یہاں پر توبہ کرنے کی نیت سے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا. تو کوئی یہاں توبہ کرنے کے لیے سجدہ نہیں کرتا. اب یہ لوگ معاذ اللہ نہ کہیں کہ معاذ اللہ کی اللہ کی طرف کوئی نسبت کر لے. ایسا نہیں. یہاں پر توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا. کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو قبروں کو سجدہ کر تیری توبہ قبول کر لی جائے گی. یہ سن کر تکبر کرنے لگا اور غصہ ہو کر کہنے لگا میں نے اس کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کے مرنے کے بعد سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے. یہ توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا. حالانکہ تو یہ جو ہمارے عوام لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی عوام میں سے ہیں, عوام لوگ جو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں وہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے 4 کتابوں میں لکھا ہوا ہے, 4 یا 5 کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حدیث شریف میں بھی موجود ہے, جیسے کہ مسلم شریف میں 1158 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم انبیاء کے کیا حدیث ہے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ تم یہودی اور نصرانیوں کی طرح قبروں کو سجدہ گاہ مت بنا لینا, جیسے کہ وہ اپنے عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. عبادت گاہ بنا کر کے ان میں سجدے کیا کرتے تھے. تو یہ کون سا سجدہ کرتے تھے؟ تعظیمی سجدہ کیا کرتے تھے. تو اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا اور یہاں پر میں بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اب میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں دیوبندیوں سے کہ ایک قرآن کی آیت لے کر آؤ یا ایک حدیث لے کر آؤ جہاں پر لکھا ہو کہ سجدہ جو قبر پر سجدہ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. جن کا اپنا گڑا ہوا عقیدہ ہے, ان دیوبندی وہابیوں کا اپنا گڑا ہوا عقیدہ ہے. میرے پاس تو اس سے بہت سارے دلائل ہیں, لیکن میں نے قرآن سے دکھایا, تفسیر در منصور دکھایا, ابن ابو داؤد شریف دکھایا, میں نے 3 کتابیں دکھائی اور یہی حوالہ مشکات شریف میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے حرام ہے, منع فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لوگ کہتے ہیں شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے بڑھ گئے. اب بتائیے. اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. حیا نہیں ان کو. اب میں تمام دیوبندیوں سے چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک آیت یا ایک حدیث مبارکہ دکھائے مجھے کہ جہاں پر یہ سجدہ تعظیمی شرک ہے. تم لوگ سارا دن مشرک کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں شرک, حالانکہ وہ عوام ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کیا پتا کہ سجدہ کرنا کیسا ہے, کیا ہے, شرک ہے, حرام ہے, وہ نہیں جانتے. لیکن پھر بھی یہ لوگ شرک کا الزام لگاتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو ہم الگ سے حدیث شریف بیان کریں گے, بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے ہیں. لیکن یہ یہاں پر کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے. تمام دیوبندی مل کر بھی ایک حدیث صرف دکھا دے مجھے, یا پھر ایک آیت دکھا دے قرآن کی کہ سجدہ تعظیم شرک ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. بس ایک آیت کا مطالبہ یا پھر ایک حدیث کا مطالبہ ہے میں کر رہا ہوں تمام دیوبندی کو. ٹھیک ہے. ہمارے چینل فیضان اولیاء اور ایک چینل اور ہے سمیر شیخ نام کا چینل ہے, کسی کے پاس بھی آئے تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں, کامنٹ کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ کہا کہ تمہارے سارے لوگ قبر کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, تو تم نے اس کے جواب میں یہ دیا لعنت اللہ الکاذبین. میں بہت سارا عمل پایا جاتا ہے, بول لے تم پوجنے کی بات کہاں پہ کی میں نے؟ صرف سجدے کی بات چل رہی تھی. ارے میں نے کہا نا, تو ہر سجدہ عبادت ہوتا ہے. تمہارے لوگ ہر سجدہ عبادت سجدہ کرتے ہیں, قبروں کو پوچھتے ہیں, عبادت ہوتا ہے. ہر سجدہ عبادت ہوتا ہے. عوام سمجھ لے گی, عوام سن لے گی. ارے بھائی ہم صرف اتنا بتا دیجیے, ہر سجدہ عبادت ہے. تم بولو بیچ میں, اس سے فرق نہیں پڑتا, بس میں جواب دے کر کے وائس کاٹتا ہوں, تم بھونکتے رہو. ارے ہر سجدہ عبادت ہوتا ہے, بس اتنا بتا دو. تمہارے اندر ضرورت کا کم نہیں ہے. ہلو جی جہانگیر صاحب. جی بولا جائے.
جی کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ جی کھانا نہ ہو گیا آپ کا؟ ہاں بھائی، کھانا وانا کھا لیا۔ چلیے بڑی اچھی بات ہے۔ جی وہ کل والی بات ہو رہا تھا، وہ کیا منور سے بات ہوئی تھی کیا بعد میں دوبارہ؟ نہیں بھائی، ویسے جی پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں سے ہم بات کریں۔ چلیے خیر، وہ میں کہہ رہا تھا کہ جو تعظیمی سجدہ جو آپ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، کسی کے مطلب شرک تو ہر زمانے میں شرک رہا ہے نا؟ ہلو جاگیر صاحب؟ ہاں سن لیں، آپ بولیے نا، بولیے نا۔ میں کہہ رہا ہوں شرک تو ہر زمانے میں شرک رہا ہے، ایسا تو نہیں نا کہ پہلے حرام رہا ہو پھر اس امت میں جائز قرار دیا گیا ہو، یا پھر پہلے جائز ہو اس امت میں حرام قرار دیا گیا ہو۔ تو شرک ہوتا ہے، ان شرک لظلم عظیم، ہے نا؟ تو آپ لوگ جو قبر پر سجدے کر لوگ عوام لوگ ہیں، اپنے کم عقلی کی بنیاد پر جو بھی کہیے آپ، سجدے کہیے یا پھر کچھ بھی کہیے، تو آپ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، تو اس کی دلیل ہے آپ کے پاس میں کہیں پر؟ ہم تو اس کو تعظیمی سجدہ مانتے ہیں اور اس کو حرام بھی کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، ہم جائز نہیں کہتے، ہم اس کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں کہ وہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں اور وہ حرام ہے۔ جی بولیے۔ سجدے تعظیمی اور حرام ہے؟ جی 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 جی، تو اب میں نے اپنا اصول بتایا تھا آپ کو کل بھی۔ آج ہی بتا دیجیے۔ جی ہاں، آج بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی الہ مانتے ہوئے اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اور ایک بات اور غور کرنے والی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مشرک گزرے ہیں کسی بھی زمانے میں، سمجھے، تو ان کا اس پر بھی اتفاق رہا ہے کہ خدا کی ذات نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ زمین و آسمان کا خالق اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ایک اور سب کچھ ماننے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیچے اور اس کے بڑے دوسرے مخلوق کو بھی الہ مانتا تھا اور اس کی عبادت بھی کرتا تھا، کیا سمجھے؟ جی اور وہ مشرک کا، اسی وجہ سے اس کو مشرک قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ جی جی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو اسی کے لیے تو پیغمبر کو بھیجتے تھے کہ ان کو جا کر کے بتاؤ کہ بھائی میرے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے کہ مطلب کہ قبر پر جو سجدہ کرتے ہیں تعظیمی، وہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، وہ سب کو باتیں میں جان رہا ہوں، میں جب بات کر رہے ہیں نا وہ تو جان رہا ہوں۔ قبر پر جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ جو کرتے ہیں، ان کو اس سجدے کو آپ لوگ شرک کہتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے میں نے اپنا صادق بھائی، میں نے اپنا اصول بتایا آپ کو کہ ہم لوگ جو ہیں مشرک اور اسے کہتے ہیں کہ جو الہ مانتے ہوئے کسی کو سجدہ کیے۔ اب رہی بات آپ نے بھی کہا کہ بھائی ہم لوگ سجدے تعظیمی مانتے ہیں لیکن اسے حرام قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کس درجے کا حرام قرار دیتے ہیں، کیسا حرام قرار دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی حدیثیں میں اس تعلق سے موجود ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ منع ابو داؤد شریف میں کتاب النکاح میں موجود ہے، اور مشکات شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو اس میں سے کوئی ایک بھی حدیث آپ کو یاد ہے؟ جی جی یاد ہے، میں تو بتا دوں گا، لیکن وہ تو میں ابھی حوالہ میں آپ کو بھیجوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی میں حوالہ دوں گا، میں ذمہ دار ہوں۔ تو جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے، کہ اگر کوئی قبر پر سجدہ کرنے کا حکم دے کہ جاؤ قبر پر سجدہ کرو، تو پھر نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جی بولیے۔ آپ نے کہا نا کہ آپ بھی حرام مانتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کس درجے کا حرام ہے؟ جی بتاتا ہوں نا، جی بالکل بتاتا ہوں۔ آپ تو شرک کہہ رہے ہیں نا، آپ تو حکم لگا رہے ہیں، تو اسی تعلق سے میں پوچھا نا کہ مطلب آپ اگر یہ
लेकिन यही सजदा हम तो ताज़ीमी सजदा को हराम मानते हैं, आप कहते हैं शिर्क है। तो ये शिर्क जो कहते हैं, ये जो शिर्क कब्र पर सजदा करने के लिए कोई कहे, यानी शिर्क करने बकौल आपके शिर्क करने के लिए कहे, तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? देखिए मैंने अपना उसूल बताया, शायद सादिक भाई आप मेरी बात या तो समझ नहीं रहे हैं या समझ रहे हैं। नहीं, तो मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी समझ गया। आप भी वही कह रहे हैं कि मतलब कब्र पर सजदा के ताल्लुक से वो शिर्क है, आप ये मानते हैं ना? कब्र पर जो लोग सजदा करते हैं शिर्क। मैं क्या कह रहा हूँ, तमाम लोग यही बात कहते हैं। आप एक चीज को लेते हैं, एक चीज को छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई रब मानते हुए सजदा कर रहा है, रब मानते हुए, इसको आप छोड़ देते हैं। हमारा सुनिए, जहाँ पे इख्तलाफ हमारा नहीं है तो वहाँ पे बात करने का फायदा नहीं। हम तो इसके कायल, हम तो मानते ही हैं कि जो रब मान के, इला मान के सजदा करे वो तो मुशरिक है ही। वहाँ पर तो बात ही नहीं है। जहाँ पे हमारा इख्तलाफ है सजदा ताज़ीमी पर, आप उसको सजदा ताज़ीमी को शिर्क कहते हैं, हम हराम कहते हैं, मामला ये है। तो अगर वही बात देखिए, एक बात हम बताते हैं आपको। देखिए सादिक भाई, जैसे आप इस बात पर असल जोर देना चाह रहे हैं कि जो सजदा करता है कब्र के ऊपर, तो आप लोग उसे शिर्क कहते हैं, हम लोग हराम कहते हैं। तो मेरी बात से तो क्लियर हो जा रहा है, हालांकि हम अभी बोले नहीं ऐसी बात, लेकिन आप मंसूब कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया, सुने ना मेरी बात, सुने ना। चलिए आप अगर बिल फर्ज वल महाल फर्जी दर्जे में कि ठीक है, मेरी बात से ये निकल के आ रहा है कि कब्र के ऊपर अगर कोई सजदा करता है तो वो मुशरिक है और या शिर्क किया है, और आप कह रहे हैं कि हम उसे हराम करार देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हराम कैसा हराम, कौन सा हराम? जी बता रहा हूँ। मैं पहले हदीस का हवाला दे चुका हूँ और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ मैं, ठीक है ना? फोन चालू हदीस भेजिए और असल हदीस भेजिएगा, उर्दू वाली मत भेजिएगा सादिक भाई। जी जो मेरे पास मत भेजिएगा। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने एक बात और पूछी थी, आपने उस बारे में बताया नहीं कि जो कब्र पर सजदे करने का हुक्म दे कि जाओ सजदा करो, हम तो उसको हराम मानते ही हैं, ठीक है ना? आप उसको शिर्क मानते हैं, तो बकौल जो सजदा करने का हुक्म दे तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? जो कब्र के ऊपर जो सजदा करने का हुक्म, जाओ कब्र के ऊपर सजदा करो। जी अच्छा है, कौन है? जाहिर सी बात है ये ईमान वाले की शान तो नहीं है, लेकिन पहले मैं इस बात को देखूंगा। और आप जिस किताब का भी हवाला देंगे असल किताब भेजेंगे, आप अपनी किताब में से नहीं भेजेंगे। नहीं वो बात नहीं कि किसी भी किताब से भेजो, वो मामला नहीं है। मामला ये कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी कब्र पर सजदा करने का हुक्म लेके जाओ कब्र पर सजदा करो, ठीक है ना? तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगे? क्योंकि वो शिर्क करवा रहे वो कल आपके। जी देखिए, या तो आप मुकम्मल बात नहीं बोल पा रहे हैं, मुकम्मल बात नहीं, आखिर क्या उसको जरूरत पड़ी थी जो उसने कहा कि तुम कब्र के ऊपर सजदा करो? बस ऐसे ही क्या जरूरत पेश आई थी? आप उसको बताएं तो। बिला वजह हम आपको तो नहीं कह सकते, या आप हमसे नहीं कह सकते। समझेंगे सब। जैसे कि आपके लोग तमाम, मैं अकेले आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अकेले से तो मतलब चलता नहीं। तमाम आपके मसलक के लोग यही कहते हैं कि देखो ये कब्र पूजा, कब्र पे सजदा करते हैं तो शिर्क करते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि जो वो अपने आप से शिर्क करते हैं, बकौल आपके शिर्क करते हैं, सजदा करते हैं, तो जो इसका हुक्म दे तो उसको पर क्या हुक्म लगेगा? देखिए अब देखिए सादिक भाई, मैं बताता हूँ आपको जी। हमारे मसलक के लोग या हम लोग जो कहते हैं कि ये कब्र पूजवा जो कहते हैं, ठीक है, इसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि मुखालिफ जो है वो या तो कोई बात कर रहा होता है उल्टी सीधी, जिसके जवाब में कहा जाता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम लोग भी मज़ारात पे जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग मज़ारात पे नहीं जाते हैं। हमारी किताब जब पढ़ेंगे दिए हुआ है कि बिल्कुल मज़ारात पे जाना चाहिए, अल्लाह वाले के लिए दुआ करना चाहिए, खुद अपने लिए दुआ करना चाहिए कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे, या अल्लाह हमें भी ऐसा बना, क्या समझे? तो इस तरीके से मांगने की इजाज़त है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आदमी जो है ऐसे मांगने के बजाय उसी से मांगना शुरू कर देता है, क्या समझे? और ये हमने देखा है मज़ारों पे जा कर के, अब बाबा ए बाबा ऐसा वैसा, औलाद दे दे, फलामा दे दे, ढिमकाना दे दे, इस तरीके से मांगता है कि शायद अल्लाह से भी ऐसे कोई नहीं मांगता है, समझे? जी जावेद साहब सुनिए, मैंने आपसे सवाल भाई किया, सुन तो लीजिए।
जाने तक मैंने क्या कहा कि कब्र पर सज्जे के ताल्लुक से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई किसी बात को बहस होती है तो कब्र पुजवा बोलता है। ये कब्र पुजवा कहना कोई छोटी बात नहीं होती, किसी को मुशरिक कह देना होता है, ठीक है ना, वो एक अलग मामला है। कहने के बाद मतलब ये कि आप भी ग्रुप में रहते सारा दिन, वो भी आप सारे लोग चिल्लाते रहते हैं बिना मतलब का, कहाँ गए कब्र पुजवा, ये तो कब्र पुजवा है, फला है, देखा है, तो खुद ही तो बोलते रहते हैं, हम तो नहीं बोलते कहते, हम तो झगड़ा भी नहीं करते सारा दिन। मैं तो आपको सैकड़ों स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, बिना मतलब कब्र पुजवा चिल्लाते रहते हैं, तो वो मामला अलग है। कहने का मतलब है कि जो इसको कहे कि जाओ कब्र पर सजदा करो, और जो लोग सजदा करते हैं आप उसको शिर्क कहते हैं, तो यही मैं पूछ रहा था। अच्छा चलिए, अब ये बताइए, आपको किसी ने कहा कब्र पुजवा, या मैंने आपको कहा है आपकी जात को लेकर के? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए कहने की बात नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी को कब्र बोले, आप लोग कहते हैं कि सज्जा, मैं कहता हूँ सज्जा ताज़ीम में हराम है, आप कहते हैं शिर्क है, तो शिर्क है तो है कहाँ, वो आया तो है कहाँ पर? मैं आपसे क्या भाई, मैं क्या कहा आपसे कि मैं अगर आपको कब्र पुजवा बोला हूँ तो फिर बोलिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कोई बंदा किसी को बोलता है तो अब हम उसकी पस मंजर को देखेंगे ना कि उन दोनों में क्या मैटर थी नहीं थी, एक तरफा बात सुन करके तो हम फैसला नहीं कर देंगे ना। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि हम कहते हैं कि शिर्क है बकौल आपके, और आप कहते हैं कि हराम है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस दर्जे का हराम है, वो हराम तो साबित करिए मेरे भाई। बिल्कुल मैं साबित करूंगा, मैं साबित करने के लिए तो फोन किया हूँ, मैं ऐसा तो नहीं फोन किया हूँ। बस मामला ये है कि आप तो उसको मैं तो हराम तो बार बार कह चुका, अब आप उसको तो कहिए कि शेर के अपनी जबान से तो कहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी बात जो है, मैं तो साफ साफ कह चुका कि हम सज्जा ताज़ीम को हराम मानते हैं। आप क्यों नहीं कहते कि हम उसको शिर्क मानते हैं? आप कहिए तो कुछ, हराम कहिए, शिर्क कहिए, दो में से तो कुछ कहिए। आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। मैं देखिए कह दिया हूँ, मैं जो बोला हूँ वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है, आप जो बोले वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हराम जो कह रहे हैं तो किस दर्जे का हराम कह रहे हैं ये आप नहीं साबित कर रहे हैं। मकरूह तहरीमी को भी हराम बोलते हैं, और एक बड़ा हराम होता है। मुझे मालूम है, मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं साबित करने के लिए, तो आप उसको देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं दिखाऊंगा मैं, लेकिन मेरी आपका कहने का मतलब कि आप लोग जो सारा दिन कहते हैं कब्र पूजा, कब्र पर सज्जा करने वाला शिर्क है, तो फिर यहाँ पर अभी तक आपने एक मरतबा भी नहीं कहा वो सज्जा ताबूदी को आप शिर्क कह रहे, तो उसको वहाँ पे तो हमारा इख्तलाफ ही नहीं है। तो जहाँ पर इख्तलाफ नहीं है तो वहाँ बात करके कोई मतलब नहीं निकलता, बात हमारी सज्जा ताज़ीमी पर चल रही है, आप उस शिर्क का जमात आपके उलमा देवबंद शिर्क कहते हैं, तो यहाँ पर तो अभी तक आपसे मुझसे तकरीबन 13.25 मिनट बात हुई, अभी तक आपने एक मरतबा भी नहीं कहा कि हम उसको कब्र पर सज्जा जो लोग करते हैं हम उसको शिर्क कहते हैं या फिर सज्जा ताज़ीमी हराम कहते हैं। आप दो में से कुछ तो बताएं कम से कम। अगर सज्जा ताज़ीमी को हराम बताएंगे तो हमारा इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, अगर शिर्क कहेंगे तो इख्तलाफ बना रहेगा। मामला ये है, बात समझ रहे हैं ना? माशाल्लाह, चलिए 13 मिनट या कुछ सेकंड के बाद, 13 मिनट कुछ सेकंड के बाद आपने माशाल्लाह एतराफ़ किया कि उलमा देवबंद कहते हैं, तो आप जब उलमा देवबंद कहते हैं का हवाला दे दिए हैं तो थोड़ा वो भेज दीजिए किताब, या जहाँ पढ़े हो आप वो भेज दीजिए, इसमें लिखा हो कि उलमा देवबंद ने ये कहा कि शिर्क है। बोलूँ मैं? जी दिखाइए, हवाला दीजिए। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना कि कहते हैं, कहना और होता है और लिख देना और होता है। किसी किताब में लिखा है, कोई कहानी आप देखिए, कोई कहानी नहीं, आप इसके ऊपर इल्जाम लगा देंगे। तमाम लोग नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाए कह रहा हूँ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, आप भी सोशल मीडिया से वाकिफ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कहते हैं, मैं कब कहा कि लिखे हैं, लिखे भी होंगे, मैं सारी किताबें तो पढ़ के बैठा नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं। अब मैं इसका एतराफ़ कर रहा हूँ, मैं एक मतलब नहीं सब मतलब बोलूंगा, तमाम लोग आपको आप क्यों नहीं इसका एतराफ़ करते हैं? इकरार तो करें कम से कम। हराम या शिर्क कहिए तो कम से कम। आपको 14 मिनट हो गए, 14:40 हो गए। मैं कह चुका हूँ, मैं कई बार कह चुका हूँ। नहीं कहा आपने? अच्छा बताइए दीजिए। मैंने कहा कि मैं फिर अपनी बात को लौटा रहा हूँ, मैंने कहा है मेरे भाई कि अगर कोई इलाह मानते हुए सजदा करे तो वो शिर्क कर रहा है। इलाह नहीं मान के करे तो वो हराम है। कहाँ लिखा हुआ है? हैं? कहाँ लिखा हुआ है?
بتائیے. پہلا تو میری بات کو کلیئر تھی. میں بتا رہا ہوں اب پھنسے تو آگے حرام سے. میں سنیے میں بتا آگے حرام سے. سنیے نا, دیکھیے آپ اس طریقے سے کریں گے. دیکھیے سنیں صادق بھائی, پھنسنے کی کوئی بات, پھنسے نہیں پھنسے نا, آپ کے دماغ میں پھنسا ہے نا. ارے آپ دلیل نہیں سب. ارے صادق بھائی دیکھیے دیکھیے آپ پھر اپنی پرانی طرز پہ آ گئے, اپنی پرانی طرز پہ آ گیا. بولے مزہ آ رہا ہے. جی بالکل مزہ آ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کہ میں کہا کہ اگر کوئی رب مانتے ہوئے سجدہ کرے تو آواز کر رہی ہے آپ کی آواز. جی کہاں پہ چلے گئے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بولے. جی میں نے کہا کہ رب مانتے ہوئے اگر کوئی سجدہ کرے تو وہ شرک ہے, تو آپ کو یہ بات تسلیم ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی رب مانتے ہوئے نہ کرے تو میں نے کہا حرام ہے. تو آپ کہہ رہے کہ پھر آ گئے اپنی لائن پہ. کیا آ گیا اپنی لائن پہ؟ کہاں لائن پہ آ گیا؟ دیکھیے میں آپ کی پچھلی آئیڈیو میرے پاس موجود ہے. آپ لوگ خود, یہ آپ کا اعتراف ہے, آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے, کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ لوگ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. آپ کی آئیڈیو میں یوٹیوب پر آگے جوائن کر کے لگا دوں گا. ٹھیک ہے جی بالکل. آپ دیکھیے آپ لوگ ایسے ہی, آپ لوگ سنیے صادق بھائی, آپ یہاں کے کاٹ کے وہاں کے کاٹ کے یہاں ہاں سر بولیے.